والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو صحابہ کے بارے میں کہتا ہے یہ ایمان والے نہیں. اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، صحابہ تو دور کی بات، جو صحابہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ نے ان کو بھی معاف فرما دیا ہے. بعد والے لوگ والذین اتبعوہم، وہ لوگ جنہوں نے ان کی تابعداری کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نبی کے یاروں سے راضی ہو گیا اور نبی کے یاروں پر ایمان لانے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا ہے. تاریخ ہے، لکھنے والے نے لکھ دیا. آپ حضرات بھی میرے عزیزوں کبھی کبھی جا کر سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں پچھوں آواز آئی، پچھوں آواز آئی. وہ کہتے ہیں آواز آئی، آواز اللہ برکت دے. کہتے ہیں آواز آئی، آواز دکھا کے دے تاکہ سب کا موڈ بنے بھائی. وہ کہتے ہیں آواز آئی، آواز مذاق کر. وہ کہتے ہیں آواز آئی، آواز آئی. ایک تاریخ ہے، لکھنے والا لکھ کے چلا گیا، اس نے اچھا لکھا، برا لکھا، غلط لکھا. قصور لکھنے والے کا، اس پر عمل کرنے والوں سے ماننے والے کا کیا قصور ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں تاریخ ہے. صحابہ دنیا سے تشریف لے گئے. سن 61 ہجری کا واقعہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سن 35 ہجری میں، حضرت علی کا دور آیا، حضرت حسن کا دور آیا، میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. سن 61 ہجری میں جب شہزادہ 57 سال کا ہوا، حضرت حسین کی عمر 57 سال ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹی عمر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، آپ کا بڑھیپا دیکھا اور رحمت عالم کے سامنے حسین کا بچپن گزرا. اس کے بعد جنہوں نے حسین کو کربلا میں بلایا اور کوفے کی گلیوں میں گھمایا، شام کے بازاروں میں گھمایا اور اللہ اکبر نیزے کینی پہ جنہوں نے سر چڑھایا اور کربلا کے میدان میں جل کے خون سے زمین کو رنگین کیا، یہ بھی تاریخ لکھ کے چلے گئے. ایمانداری کی بات ہے، بس اتنا فرق ہے جن کی تاریخ پر تو عمل کرتا ہے ان میں صداقت نہیں نظر آتی. ہمارے تاریخ لکھنے والے کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اللہ کی قسم ان میں صداقت بھی نظر آتی ہے، دیانت بھی نظر آتی ہے. ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی کتاب ہے، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، حضرت محمد قاری طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے. انہوں نے اللہ اکبر شہادت حسین کی سنائی ہے، حضرت حسین کی شہادت پڑھ کے سنائی ہے. لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ اکبر شہادت پڑھ کے سنائی. یہ حسین کو کربلا کے میدان میں لے کے آئے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں لے کے آئے، لیکن انہوں نے بیویوں کے کپڑے نہیں اتروائے، زینب کی چادر کو نہیں چھنوایا. رب اکبر کی قسم ہے تم زینب کی چادر بالفرض ایک مرتبہ مانی لو، دل نہیں مانتا. سیدہ زینب کی چادر اتری تھی، چلو مانی لو. اس بیٹی کا نام زینب ہے. میں ایک تقریر کر رہا تھا مظفر گڑھ میں تقریر، جزاک اللہ، مظفر گڑھ میں میں تقریر کر رہا تھا تو گندا نالا بہ رہا تھا، گندا نالا. میں سٹیج پہ تھا، ایک بھاولپور کے مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے. اس گندے نالے سے کالے رنگ کا سانپ نکلا جو شامیانوں سے نیچے ہوتا ہوا عوام الناس کے درمیان آ گیا اور وہ سٹیج کے قریب تھا. سارے دوڑے اور بھاگنے لگ گئے. مولوی صاحب جو تھے وہ اٹھ کے کرسی پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگی ڈرو مت، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. انہوں نے کہا تو آسمانوں پہ چڑھ گیا، ہمیں ڈسوا رہا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ غیر سے نہیں ہوتا. تو کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. سبحان اللہ. یہ جو دینے والے دے دو، باقی بعد میں جب مسافہ کرے دے دینا. تقریر کا تسلسل سا ٹوٹ رہا ہے، جاتے ہوئے یاد رکھنا. میں نے نہیں مانگے. کہاں تھے؟ ہاں، لکھنے والا لکھ کے چلا گیا. فرض کرو حضرت زینب کے سر سے چادر اتر گئی، نقل کفر نہ بات، اللہ معاف فرمائے.
اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، پل صراط سے اللہ جل شانہ سب کو گزارے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبی گزریں گے، سارے ولی، سارے غوث کتب ابدال اللہ کے سامنے سے گزریں گے. جب باری خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئے گی، عرش عظیم سے آواز لگے گی، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اللہ کے بندوں، او میرے نبیوں، او میرے نبیوں کو ماننے والوں، پھر ان کو ماننے والوں، اللہ کے ولیوں، آدم آپ بھی سن لو، حضرت آدم آپ بھی سن لو، نوح نجی اللہ آپ بھی سن لو، ابراہیم خلیل اللہ آپ بھی سن لو، موسیٰ کلیم اللہ آپ بھی سن لو، عیسیٰ روح اللہ آپ بھی سن لو، اسماعیل ذبیح اللہ آپ بھی سن لو، یوسف صدیق اللہ آپ بھی سن لو. اللہ اکبر. صحابہ اکرام کی جماعت کو کہا جائے گا تم بھی سن لو، پیرانے پیر عبد القادر جیلانی آپ بھی سن لو، بابا لک زکریہ ملتانی آپ بھی سن لو، حضرت معین الدین چشتی اجمیری آپ بھی سن لو، حضرت خواجہ فضل علی قریشی آپ بھی سن لو، حضرت بابا فرید الدین گنشکر آپ بھی سن لو، عبداللہ شاہ غازی آپ بھی سن لو، عبداللہ شدلتی برشا والے آپ بھی سن لو، عبداللہ شاہ صحابی آپ بھی سن لو. یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے میرے نبیوں، اے میرے ولیوں، اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ پل صراط سے محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے. ایمانداری سے بتاؤ، اللہ اکبر، نبی کی بیٹی کے پردے پر اللہ نبیوں کی نگاہ پڑے برداشت نہیں کرتا، اس نبی کی بیٹی کا اللہ پردہ کربلا میں کیسے اتروائے گا؟ عقل مانتی ہے؟ میں کربلا شریف میں 2022 میں گیا، شہزادہ حسین کی قبر کے پاس کھڑا تھا، روزے کے پاس کھڑا تھا، حضرت عباس کا روزہ ساتھ تھا، ایک قبہ سا کربلا میں بنا پڑا تھا. وہاں پر میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ غنی غازی عباس کے بازو دفن تھے. میں 5 دن وہاں رہا، نمازیں بھی وہاں پڑھتے رہے، اللہ غنی نمازیں بھی وہاں پڑھتے رہے. میرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تصورات میں خطیبانہ انداز میں مخاطب کیا. میں نے کہا شہزادے مجھے بتا دے، پاکستان میں تو تیرے نام پر سیاست ہوتی ہے، تیرا نام تو اس طرح بکتا ہے پونڈ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تیرے نام کا تو ڈالر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تیرے نام لینے والے 80 لاکھ 1 کروڑ روپے لے جاتے ہیں، پراڈو کے اندر آتے ہیں، دیسی گھی کے کھانے کھاتے ہیں، اللہ اکبر، بڑی سیکیورٹی کے اندر آتے ہیں. بتاؤ حسین کربلا میں کیا لینے آیا تھا؟ تیرا نانا نبیوں کا سردار ہے، تیری نانی جنت کی سردار ہے، تیری ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور تم جنت کے جوانوں کے سردار، ابا تیرا ولیوں کا سردار. بتا تم کرسی لینے کے لیے آئے تھے یا تم پاکستان دنیا کی حکومت لینے کے لیے آئے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رب اکبر کی قسم ہے، حکومت تو صدارت وزارت تو ہمارے گھر کی لونڈی تھی، پھر بتا کیا لینے آئے تھے؟ کہ نانے کے دین میں ترمیم کو بنانے کے دین کو بچانے آئے تھے. کچھ ترمیم ہو رہی تھی، اتار چڑھاؤ ہو رہا تھا، اللہ اکبر، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے. حسین پھر بتا نتیجہ کیا نکلا؟ علی اکبر کٹ گئے، علی اصغر کٹ گئے، بتا زینب کے بچڑے کربلا میں کچھ گئے، بتا حسن کا بیٹا قاسم کربلا میں شہید ہو گیا، اونو محمد، اللہ اکبر، مسلم بن عقیل کے بیٹے شہید ہو گئے، بتا کربلا کے میدان میں مسلم بن اوجسا شہید ہو گئے، حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے. اب حضرت حسین تیرا بھائی عباس شہید ہو گیا، تیرا بھائی ابو بکر، تیرا بھائی عمر عبداللہ شہید ہو گیا، تیرا بھائی عثمان شہید ہو گیا. بتا حسین کیا ملا، کیا آنے کا فائدہ تھا؟ کربلا کے ریگزاروں پر، کربلا کی کچی مٹی کے اوپر، اللہ اکبر، تمہارے لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، نیزے تمہارے سر نیزے کی اینی پہ چڑھے ہوئے تھے. بتا کربلا میں آ کے تمہیں کیا ملا؟ نانے کی امت کو تم نے کیا پیغام دیا؟ نانے کی امت کے لیے تم نے تحفہ کیا بچایا؟ اللہ اکبر. تصورات کی دنیا میں آواز آئی. عبد الحنان جب سارا کنبہ کٹ گیا، آل رسول کا کنبہ کربلا میں ٹکڑے ہوئے پڑا تھا، بہن زینب اکیلی اللہ اکبر خیمے میں تھی، فضا اکیلی خیمے میں تھی، شابانو خیمے میں تھی، سکینہ خیمے میں تھی. بتا حسین
تو کیا کر کے گیا, کیا دے کے گیا, کیا چھوڑ کے گیا, کیا پا کے گیا؟ فرمایا جب سب کچھ کٹ گیا پتہ ہم نے کیا بچایا؟ ہم نے پردہ بھی بچا لیا, ہم نے سجدہ بھی بچا لیا. میں نے کہا حسین ذرا کھل کے بات کر, میری سمجھ میں نہ آیا. فرمایا جب سارا کنبہ کٹ گیا تو میں نے خیمے میں دیکھا زینب پردہ بچا رہی ہے, اور زینب نے تلواروں کے سائے میں 10 محرم الحرام کو دیکھا, تلواروں کے سائے میں بھائی سجدہ بچا رہا ہے. رب اکبر کی قسم ہے. پھر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ, ولی عبد القیوم کا عقیدہ, عبد الفتح کا عقیدہ ہے, ولی سیف اللہ سید حسین کا عقیدہ ہے, آپ کا میرا سب کا عقیدہ یہ اے زینب جو کربلا میں تو نے پردہ کیا, قیامت تک ایسا پردہ کر کوئی نہیں سکتا. حسین جو تلواروں کے سائے میں تو سجدہ کر کے گیا, قیامت تک اللہ کی قسم ایسا سجدہ کر ہی کوئی نہیں سکتا. واہ حسین واہ حسین, مونجو حسین مونجو حسین, واہ حسین واہ حسین, کربلا جو شاہ حسین, واہ حسین واہ حسین, مٹھڑو حسین, پیارو حسین. واہ حسین واہ نیا حسین. نعرہ لے لی بھی سندھی کے اندر. یہ قافلہ جب کربلا کے میدان سے نکلا, شام کے بازاروں میں یزید کے دربار کی طرف جب جانے لگا, کسی کو خارش اٹھی اور اٹھ کے اس قافلے کو نیزے کی اینی پر نبی کے بچڑوں کو اس سروں کو لٹ کے دیکھا. کہنے والے نے کہہ دیا آ گیا نا مزہ, چودھری بننے آئے تھے, نمبردار بننے آئے تھے, وڈیرے بننے آئے تھے, لے لیے مزے, لے لیے کرسی, لے لیے صدارت, سارا کنبہ کسا دیا, سب قربان کر دیا, خالی ویڑا کرا دیا, تمہیں کیا ملا؟ ہار گئے نا. ہائے زینب اجڑی آئی تھی, جب یہ آواز سنی تو دل پر حملہ ہوا, دل پر ضربیں لگی. امام زین العابدین حسین کا بیٹا, زینب کا بھتیجا, ساتھ اماں کے پھپھی کے چل رہا تھا. ماں پھپھی کندھے پر ہاتھ رکھ کر نقاب چہرے پہ ڈال کے جا رہی تھی. کہنے لگی بیٹے زین العابدین یہ کس حرامڑی کی اولاد نے کہا ہے کہ اماں وہ سامنے کھڑا جو تالیاں بھی بجا رہا ہے, ہمارے پر انگلیاں اٹھا رہا ہے, مذاق کر رہا ہے. اماں کہنے لگی آج میں اس کو جواب دیے بغیر نہیں جاؤں گی. اماں کیا جواب دے گی؟ اتنے میں میرے عزیزو مسجد میں اذان کی آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. جب نبی علیہ السلام کا اذان میں نام آیا, اماں زینب کے صبر کے بندھن بھی ٹوٹ گئے, اماں کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے, ماں رونے لگی. حضرت زین العابدین بھی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگا. ماں زینب نے فرمایا بیٹے زین العابدین ذرا اس کے مجھے قریب لے جا. پردے میں ماں جا کے کہنے لگی تو کیا بکواس کر رہا تھا, ہم ہار گئے اور یزیدی جیت گئے. سن, علاقہ تیرا, محلہ تیرا, شہر تیرا, ملک تیرا, صوبہ تیرا, مسجد تیری, مؤذن تیرا, بتا اذان میں کس کے نانے کا نام آ رہا ہے؟ اگر کربلا میں کٹنے کے بعد آج اذان میں تیرے نانے کا نام آیا تو ہم ہار گئے, تم جیت گئے. اگر کربلا میں نیزے کی اینی پر چڑھنے کے بعد بھی آج اذان میں ہمارے نانے محمد کا نام آ رہا ہے, پھر یزیدیو سن لو, تم ہار گئے اور محمد کا گھرانہ قیامت کی صبح تک جیت گیا. روئے وہ جو قائل ہوں اموات شہیدوں کے, ہم زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے. کیونکہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن کہہ رہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور مت کو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے, اللہ فرما رہے ہیں بلکہ وہ زندہ ہے, تم شعور نہیں رکھتے. جو میں نے ان کو زندگی عطا فرما رکھی ہے, جو جنت کے میوے میں ان کو کھلا رہا ہوں, تمہیں پتہ نہیں اللہ نے انہیں زمین سے اٹھا کر کون سے مقام پر بلند کر دیا.
دیا. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو بزرگو, اللہ غنی. پھر آل رسول کا ظرف دیکھو, کوئی بدلہ نہیں لیا, اپنے باپ کے قاتلوں کو معاف کر دیا. مالک اشتر کی قیادت میں, مختار سقفی کی قیادت میں مالک اشتر کی فوجیں قاتلان حسین کو تلاش کر رہی تھی. شمر بھی بھاگ رہا تھا, عبید اللہ بن زیاد بھی بھاگ رہا تھا. یہ کہیں پناہ لے رہے تھے, انہیں پناہ نہ ملی. اللہ اکبر. نبی کے بیٹے کا بچڑا, نبی کے نواسے کا بچڑا امام زین العابدین ایک مکان میں موجود تھے. رات کی تاریکی میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے. کہتے شمر الجوشی, شمر الجوشن بھاگتا بھاگتا اس دروازے پر آیا اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگا, ہے کوئی پیاسے کو پانی پلا دے, ہے کوئی پردیسی کو پانی پلا دے. یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا سنا, اللہ والوں سے سنا, تاریخ لکھنے والا لکھ کے چلا گیا. لیکن آل رسول کا اخلاق بتا رہا ہوں, آل رسول کی اعلیٰ ظرفی بتا رہا ہوں. محترم دوستو بزرگو, اللہ اکبر. کس کے دروازے پہ؟ باپ کا قاتل کھڑا امام زین العابدین کے دروازے پر. کیا کہہ رہے, ہے کوئی پیاسے کو پانی پلا دے. چل چل کر زبان سوکھ گئی, باہر نکل گئی, کانٹے چبھ رہے ہیں. امام زین العابدین نے آواز سنی محسوس کی. کہو کربلا کے میدان میں یہی آواز تھی, حسین کو یہاں سے پکڑو, سیدھا لٹا دو, حسین کی گردن اتار دو, سر نیزے پر چڑھا دو. امام زین العابدین محمد کے خاندان کا چشم و چراغ نماز کے اندر رونے لگ گیا. جب اللہ کی عبادت سے فارغ ہوئے, پانی کا پیالہ بھرا, اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا کہ بابے کا قاتل پہچان نہ جائے. اللہ اکبر. چہرے پر کپڑا ڈالا, دروازے میں پردے کے پیچھے چھپ کے پانی پلا دیا. رب اکبر کی قسم ہے, پانی پینے کے بعد دشمنان حسین کہنے لگا پتہ نہیں ہاتھ کے اندر ذائقہ ہے یا پانی کے اندر ذائقہ ہے, اتنا میٹھا پانی میں نے آج تک پیا ہی کوئی نہیں. او شہزادے, او فقیرہ, او درویشہ, او گھر کے مالک, ایک پیالہ اور پلا دے. زین العابدین خاموشی سے چلے گئے. جب نلکے میں سے, برتن میں سے پانی نکالا, زین العابدین سے برداشت نہ ہوا. امام زین العابدین رونے لگ گئے اور روتے روتے آپ کا جسم ہچکیوں سے ہلنے لگ گیا. علماء فرماتے ہیں شمر کے پاس پھر پانی کا پیالہ لے کے آئے. ہچکیوں سے جو آپ رو رہے تھے, ہل رہے تھے, کانپ رہے تھے, اچانک آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹ گیا. شمر کا پانی وہیں کا وہیں رک گیا اور چہرہ امام زین العابدین کا دیکھ کے کہنے لگے, مجھے لگتا ہے 100% لگتا ہے تو حسین کا بیٹا زین العابدین ہے. آپ نے روتے روتے فرمایا, ہاں میں زین العابدین ہوں. اس نے کہا مجھے جانتا ہے, کہاں جب تُو نے دروازے پر آ کر پیاس کی پانی کی, تو نے خواہش کی تھی, اسی وقت پہچان گیا تھا. کہ پھر باپ کے دشمن کو, باپ کے قاتل کو پانی کیوں پلایا؟ سننا میرے عزیزو, اور یہ جملہ اپنے گھر میں لے کے چلے جانا. بھائیوں سے ناراض ہونے والوں, بہنوں کو حصہ نہ دینے والوں, بیٹیوں کو حق سے محروم کرنے والوں, ماں باپ سے لڑائی کرنے والوں, پڑوسیوں سے لڑائی کرنے والوں, رشتہ داروں سے لڑائی کرنے والوں, یہ جملہ اپنے گھر لے جانا. اور رات کو تکیے پہ لیٹ کر آنکھیں بند کر کے سونا اور سوچنا, فقیر کیا جملہ کہہ کے گیا. جب زین العابدین نے پیالہ آگے کیا, چہرہ دیکھ کے کہنے لگا, لگتا ہے تو کربلا والا ہے, تو کربلا میں بچنے والا امام زین العابدین ہے. جی جی جی, تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہاں تو میرے باپ کا قاتل ہے. پھر تو نے پانی کیوں پلایا؟ سنو, کہنے لگے دیس تیرا تھا, علاقہ تیرا تھا, دریا تمہارا تھا, پانی کے اوپر قبضہ تمہارا تھا, پیاسے ہم تھے, پانی پلانے والے تم تھے. ہم نے پانی مانگا, پانی کا گھونٹ مانگا, تم نے علی اصغر کے گلے میں تیر ڈال دیا. ہم نے پانی مانگا, تم نے ابا کو نیزے کی اینی پہ چڑھا دیا. یہ تمہارے خاندان کی ریت ہے, یہ تمہارے خاندان کا کردار ہے, یہ تمہارے خاندان کا اخلاق ہے. دیس ہمارا, علاقہ ہمارا, شہر ہمارا, اللہ اکبر, پانی ہمارا. آج حکومت ہماری, پانی ہمارے قبضے میں. آج باپ کا دشمن, باپ کا قاتل دروازے پر پانی مانگنے آیا, ہم نے باپ کے قاتل کو پانی پلا دیا. یہ میرے نانا محمد کے خاندان کی ریت ہے. لکھن دشمن بھی تعریفا, شرافت اے جئی ہووے, پیغمبر مقتدی ہوون, امامت اے جئی ہووے. پنجابی آتی ہے, کٹن راتا مسلے تے, کھلوتے پیر سج جاون, خدا آنکھے نہ جاگتنا, عبادت اے جئی ہووے.
میرا محبوبہ تیرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھا تیرے پر ایمان لائے میں نے ان کو بھی معاف فرما دیا، تیری مکی جماعت کو بھی معاف فرما دیا، تیری مدنی جماعت کو بھی معاف فرما دیا، جو تجھے کندھے پر اٹھا کے غار میں لے کے گیا میں نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر، جس نے تیرا کلمہ پڑھ کر بیت اللہ کے گلی میں بعد مکے کی گلیوں میں مار کئی چمڑے اجڑوائے میں نے بلال کو بھی معاف کر دیا، میں نے سارے صحابہ کو معاف کر دیا، بدری صحابہ تم سے بھی اللہ راضی ہو گیا۔ بیت رضوان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن 1400 صحابہ نے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا۔ کس کس کا نام لوں علاقے والوں؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اپنے ایمان کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس نے حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھا یا اس کی آنکھیں نہیں تھی حضور کی خدمت میں آ کے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے چلا گیا اور اسی کلمے پر موت آ گئی، اللہ اس سے بھی راضی ہو گیا۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر کوئی بھونکتا ہے بولتا ہے بولے، اس کی کم ظرفی ہے، کوئی اللہ کی قسم عمر کے کتنے گلے کر دے، عمر کو تو اللہ نے آسمانوں پہ لکھ دیا، صدیق کی صداقت کو تو آسمانوں پہ لکھ دیا۔ آج میرا عزیزو کوئی صدیق کے گھر پر صدیق پر انگلی اٹھائے، اللہ غنی ثانی اثنین ہما فی الغار کا لقب جس کو ملا، اللہ اکبر، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وسیجنبها الاتقى، کہ اعزاز جسے ملے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اعزاز جسے ملے، اللہ اکبر۔ وہ لوگوں کوئی پنگھوڑے میں آرام کرے گا، کوئی ویانے پہ سر رکھ کے آرام کرے گا، کوئی ابا کی جھولی میں سر رکھ کے آرام کرے گا، کوئی آغوش مادر میں آرام کرے گا، کوئی بہنا کے بازو پر آرام کرے گا۔ واہ کملی والا، واہ صدیق، تیرے اعزاز کے کیا کہنے، محمد تیری جھولی میں سر رکھ کے آرام کر رہا ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے غار کے دروازے پر دشمنوں کو دیکھا، کفار مکہ کو تلواروں کے ساتھ دیکھا، صدیق کی گھبراہٹ نے حضور کو بے چین کر دیا۔ اور میرا یار ابو بکر بتا کیا بات ہے یا رسول اللہ، دشمن دروازے پر آ گیا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب نبی صدیق کو، صدیق نبی کو دیکھ رہا ہوگا، اس وقت کے جملے آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کر دوں۔ آقا نے جب گود صدیق میں سر رکھا ہوگا، صدیق کی نگاہ نبی کے چہرے پہ پڑ رہی ہوگی، نبی نے فرمایا ہوگا میرے ابو بکر دشمن تیرے ہیں، اللہ دشمن میرے ہیں، 3 دن میری حفاظت کر لے، دشمن میرے ہیں پہرے دار تو بن جا، دشمن میرے حفاظت کر، 3 دن کے لیے پہرے دار تو بن جا، قیامت کی صبح تک لوگ تیرے دشمن بنیں گے، مجھے میں اللہ کی کبریائی کی قسم میں روزے میں اپنے ساتھ سلا کے تیری پہرے داری کروں گا۔ جا جس دور کے اندر میرے محترم دوست بزرگوں عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے دروازے بند، حکومت کی طرف سے حکم تھا بند کر دو، اس وقت میرے عزیزوں 2 در کھلے رہتے تھے، ایک حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ نبی کی گھر والی، اور ایک صدیق کا دروازہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا جس جس کے گھر کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دو، میرے ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ آج بھی میرے عزیزوں باب السلام کے ساتھ ادھر باب رحمت ہے، ادھر باب صدیق ہے، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں وہ دروازہ بند نہیں ہوتا، فقراء مساکین وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ رب اکبر کی قسم جب حضور کے روزے پر سلام کرنے جاؤ، مدینہ کس کس نے دیکھا بھائی؟ کون کون گیا مدینے میں؟ اللہ سب کو لے جائے، اللہ سب کو لے جائے۔ جب مدینے میں جاؤ گے مواجہ شریف پہ سنہری جالیوں کے پاس جاؤ گے، ہونا محمد الرسول اللہ، ہونا ابو بکر صدیق، ہونا عمر بن خطاب، یہ 3 سوراخ ہیں ان حالے کے سامنے قبلے کی طرف۔ سجے پاس سے دیکھو گے اتنی بڑی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، یہ کھڑکی کیا ہے؟ حضرت ام حبیبہ کا مکان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، صدیق کی حکومت ختم ہوگی، خلافت کا دور ختم ہوا، پردہ فرما گئے، حضرت عمر کا دور آیا، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ سب گھر والیوں کو حضرت عمر نے ہاتھ جوڑے منت کی، تمہارے گھر مسجد نبوی کے قریب ہے، نمازیوں کے لیے جگہ تنگ ہے،
तुम नमाजियों को मस्जिद के लिए जगह दे दो। तुमने अल्लाह के नबी से सुना, मन बना लिल्लाहि मस्जिदा बरल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह का घर दुनिया में बनाएगा अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएगा। अल्लाहु अकबर। सहाबा के सामने जब हुजूर ने हदीस सुनाई तो सहाबा तड़प गए, रोने लगे, कहा या रसूल अल्लाह, एक दिन रोटी मिलती, 4 दिन रोटी नहीं मिलती, कमली वाले फटे हुए कपड़े पहनते हैं, पैर में जूता नहीं होता, हम अल्लाह का घर कैसे बनाए? दरियाए करम जोश में आया, फरमाया जितना चिड़िया का घोंसला होता है, जितना चिड़िया का घोंसला होता है, यानी 2 नमाजियों की जगह रस्ते में बना दो, किसी किनारे पे बना दो, 2 नमाजियों का मुसल्ला तुम बना दो, अल्लाह दुनिया से बड़ा जन्नत में महल तुम्हारे लिए बना देगा। अल्लाह अकबर। जब हर एक ने मकान अपना मस्जिद को वक्फ कर दिया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहि सलाम की घरवाली जनाब उम्मे हबीबा के पास आए, मां साहबा अल्लाह अकबर, ये मकान मस्जिद नबवी का, ये मकान मस्जिद नबवी में जा किबले की तरफ है, हुजूर के रोजे के करीब है, अम्मा ये मकान तू मस्जिद को दे दे। अम्मा क्या करी? उमर तेरा हुक्म है कि मशहूर है? कहने लगे मां तुझे हुक्म कर सकता हूं, मेरा तो मशहूर है। फरमाया मैं नहीं मानती, मैं ये मकान नहीं दूंगी। हुजूर तो दुनिया से तशरीफ ले गए, हम कहां जाएं? जब हमें हुजूर की याद आती है तो इस खिड़की में से खड़े होकर हुजूर की कब्र का नजारा कर लेते हैं। उमर जो मर्जी कर ले, तूने मशहूर है तो ये मकान मैंने कोई नहीं देना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े परेशान हुए, आपने साहबा से मशवरा किया। 2 उम्माएं, हजरत हफ्सा या उम्मे सलमा, दूसरी अम्मा आयशा आई और आकर आयशा कहने लगी अल्लाह अकबर, उम्मे हबीबा दे देना। उमर आया था ना, मुसलमानों का हुक्मरान आया था, तूने इनकार कर दिया। मैं नबी की घर वाली आई, उम्मे हबीबा के हंजू आ गए, आंसू आ गए, कहा तेरी बात का कैसे इनकार करूं, तेरी तो नबी ने कभी नहीं मोड़ी। ए आयशा लेकिन मेरी शर्त है। शर्त क्या है? आयशा मकान तो खाली कर दूंगी, लेकिन ये खिड़की उमर से लिखवा के दे कि कयामत की सुबह तक खुली रहेगी, ये खिड़की बंद ना करना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिख के दिया ए उम्मे हबीबा, मैं रहूं या ना रहूं कयामत आ जाएगी, ये तेरी खिड़की का दरवाजा कयामत तक खुला रहेगा। आज भी मेरे अजीजों हुजूर के रोजे पे जाओ, इधर सलाम करो, किबले की तरफ देखो, इतनी बड़ी खिड़की खुली हुई है और इस खिड़की के ऊपर छोटा सा हाल है, एक मेरे अजीजों जहां से कहते हैं जिब्राइल वही लेके आया करता था, बाबे जिब्राइल भी है। नारायण का गान जाने वालों, तुमने हाल देख लिया, नारायण का गान की पहाड़ियों में मौत ने आके आगोश के दामन में सुला दिया। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तुम्हें पैसा दे, अल्लाह तुम्हारी फसलों में बरकत दे, जाओ मक्का में देख के आना, जाओ मदीना देख के आना। अल्लाह साईं के दरबार में रोजाना दुआ किया करो, अल्लाह लट्ठा तूने पहना दिया, कॉटन तूने पहना दिया, मलमल के कपड़े तूने पहना दिए, अल्लाह चिट्टे रंग के सादे रंग के कपड़े पहना दिए। रब्बा एक ख्वाहिश है, एहराम की 2 चादरें भी नसीब फरमा दे, या अल्लाह तेरा घर हो। अल्लाह अकबर, या अल्लाह 2 चादरें, एक का तैमर लुंगी बनी हो, एक सीने पर हो। अल्लाह मेरी जुबान भी कहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कह दो ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ए अल्लाह, ना हमारी माँ, ना हमारा बाप, ना हमारे रिश्तेदार कोई नहीं सुन रहे, तू तो सुन रहा है। ए अल्लाह, हमने फरियाद तेरे कदमों में डाल दी। आज ये तराना या अल्लाह हमने अपने गोठ के चौक में पढ़ा, अल्लाह आने वाले वक्तों में ये तराना हमें बैतुल्लाह को देखकर पढ़ने की तौफीक अता फरमा देना। मदीने की तरफ सफर हो, मक्के की तरफ सफर हो, जब यहाँ से कराची जाएं, एयरपोर्ट से जहाज में बैठे, या अल्लाह ये तराना नसीब फरमा देना। अल्लाह अकबर, जब एयरपोर्ट से उतर के जद्दा से मक्के की तरफ जाए, गाड़ी में बैठ के तराना नसीब फरमा देना। रब्बे अकबर की कसम है, और बाबूजी जेब की तरफ ना देखना, रोकड़े माल की तरफ नहीं देखना। अल्लाह की इज्जत की कसम है, पैसे वाला नहीं जाता, मुकद्दरों वाला जाता है। इस साल मेरी पूरी फैमिली के हज के पैसे 50 लाख से ऊपर, इससे भी ज्यादा जमा थे, लेकिन मुकद्दर में नहीं था। अब्दुल हन्नान, पिछले साल तेरे पास पैसे नहीं थे, मुकद्दर में था, इस साल तूने पैसे पे भरोसा किया, मेरे पर नहीं किया। 67,000 हाजियों ने पैसे जमा कराए रह गए। रब्बे अकबर की कसम है, एक पकोड़े बेचने वाला गले के अंदर फूलों का हार पहनकर, चिट्टा जोड़ा पहनकर, लाल रंग का रुमाल सर पे लेकर, तस्बीह हाथ में पकड़कर, अस्पन की 2 बद्दर वाली जुत्ती पहनकर रोड से गुजर रहा था। एक ऊंची दुकान वाले रईस ने देखा, मालदार ने देखा, उन्होंने कहा ओ मियां, दिन भर मजदूरी करता था, मैले कपड़े पहनता था, कहाँ जा रहा है? कहने लगा हज पर जा रहा हूं।
اللہ اکبر حج پہ جا رہا ہوں، پکوڑے بیچنے والا حج پہ جا رہا ہوں، کہ لگا واہ جی واہ، اب ایسے بھی دن آنے تھے پکوڑے بیچنے والے بھی حج پر جانے لگے۔ یہاں چوٹ لگی، آسمان کی طرف دیکھا، آنکھ سے آنسو نکلا، مڑ کے کہا ہاں پکوڑے بیچنے والا حج پہ جا رہا ہے، لیکن ایک بات سن لے، اللہ اکبر، پکوڑے بیچنے والا حج پہ جا رہا ہے، پکوڑے بیچنے والا حج پہ جانے والا پکوڑے بیچتا ہے، حج پر بھیجنے والا تو پکوڑے کوئی نہیں بیچتا ہے۔ رب اکبر کی قسم، وہ قادر ہے، عزت کے نقشے اس کے پاس ہیں، ذلت کے نقشے اس کے پاس ہے، موت حیات کے نقشے اس کے پاس ہے، عزت کے بال دولت کے، غریبی امیری کے، مکان دکان کے نقشے اس کے پاس ہے۔ آج میرے محترم دوستو بزرگو، عقیدہ توحید والا پکا کے جاؤ، جو کلمہ آج زبان پر ہم لے کے آئیں گے، جس کلمے کا ورد کریں گے، اللہ کرے یہ کلمہ موت کے وقت اللہ ہمیں نصیب فرما دے، یہ کلمہ جب میدان معاشر میں اٹھے اللہ زبان پہ عطا فرما دے، قبر میں جائیں یہ کلمہ نصیب فرما دے، فرشتے ہمارے سے پوچھے من ربک، فرشتوں کے بولنے سے پہلے کہہ دے ربی اللہ۔ میرے محترم دوستو بزرگو، 100 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ، 10 مرتبہ نہیں 1 مرتبہ، 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ، وضو کے ساتھ یا بغیر وضو کے ساتھ، جب تمہیں اللہ توفیق دے کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو اور کہا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب اس اللہ اللہ کا ورد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے لطیفہ دل، یہ ہے لطیفہ روح، یہ پستان کی نوک سے 2 انگل ادھر لطیفہ قلب، یہ 2 انگل ادھر لطیفہ روح۔ کیا پڑھیں گے؟ اس دل کے اندر جو مال کا، اس دل کے اندر اولاد کا، بتوں کا، درختوں کا، قبروں کا جو بغض جو اس وقت میرے عزیزوں میل جمع ہوا ہے، اس کو کہہ لا، اس طرح گردن سجی طرف سے کھبی طرف سے سجی طرف، لا الہ، کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ، کپڑوں میں، اولاد میں، باپ میں، ماں میں، قبر میں، درخت میں، کھڑی پڑی، مردہ زندہ، سوتی جاگتی، لا الہ کوئی نہیں الا اللہ، ایک اللہ۔ اب اس طرح پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، کھبی طرف سے سجی طرف، کھبے پاس سے سجی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، پڑھو ذرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذرا آنکھیں بند ہو جائے، پھر میرے عزیزوں کبھی کبھی چہرے پہ کپڑا ڈال لیا کرو اور اس انداز میں پڑھا کرو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ یقین نہیں آتا تو یہ انداز ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس تصور میں آ کے کہا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر اللہ نے زبان دی بولنے کی طاقت دی، اللہ اکبر، پیاز کی بولی بولتے نہیں شرماتا، آلو کا بھاؤ بتاتے نہیں شرماتا، کنو امرود آم کا بھاؤ بتاتے نہیں شرماتا، اللہ کا نام لیتے کیوں شرماتا ہے؟ جس طرح پیاز کو پکار کے کہتا ہے 10 روپے کلو لے لو، ٹماٹر مرچی 20 روپے کلو لے لو، اس سے ذرا بلند آواز سے کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور لوگوں اپنا انداز، اپنا کردار ایسا بناؤ لوگ تمہیں گاڈے والا نہ کہیں، چائے والا نہ کہیں، کپڑے والا نہ کہیں، ریڑی والا نہ کہیں، بلکہ تمہاری گفتار کو، تمہاری صورت سیرت کو دیکھ کر تمہیں اللہ والا کہنے لگ جائے۔ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آج نہیں تو کل جنازہ انہی روڈوں سے جائے گا، انہی گلیوں سے جنازہ گزرے گا، اور مسجد کے اندر اعلان ہوگا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، عوانوں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، پٹھانوں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، چاچڑوں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب گلی سے جنازہ گزرے گا کوئی کہے گا چاچڑ جا رہا ہے، کوئی کہے گا امان جا رہا ہے، کوئی کہے گا پٹھان جا رہا ہے۔ اور لوگوں ان دروں دیواروں کو، ان درختوں کو، ان اینٹوں کو، ان مٹی کے ذروں کو اتنا کلمہ پڑھ کے سناؤ، دنیا کے غلام جا رہا، دنیا کے پٹھان جا رہا، دنیا کے امان جا رہا۔ یہ درخت کے پتے بول کے کہ وہ ظالمو، نہ پٹھان جا رہا نہ امان جا رہا، یہ تو محمد کا غلام جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو روزانہ، پھر 100 مرتبہ۔ اب ہم نے کہا تھا لا الہ، ادھر نفی ادھر اثبات، یہ تھا نفی اثبات کا ذکر۔ اب کریں گے اثبات کا ذکر۔
इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब करेंगे इसमें जात का जिक्र कैसे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इस अंदाज से करना है कि मेरे दिल पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, और अल्लाह, मैं जब अल्लाह कहता हूं तो मेरा दिल धड़क के बाहर आता है। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह का जिक्र इस तरह करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लग जाए। कहो ना अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने लतीफ़ा कल्ब को भी जिंदा करना है, लतीफ़ा रूह को मुर्दार नहीं करना। नक्शबंदी सिलसिले में पढ़ते हैं अल्लाहु 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 अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कादरी सिलसिले में ये दिल पर सारी ये मेरी हू पैरों से लेकर मेरे जिस्म को चीर कर, मेरी नाक मेरे सर को चीर कर, ये अल्लाह के कदमों में मेरी फरियाद जा रही है। हुवल्लाहुल्लज़ी, वही अल्लाह, हू 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 100 मरतबा ये पढ़ ली। और उसके बाद नक्शबंदी सिलसिले में मुराकबा, मुराकबा ये कहते हैं सारी दुनिया से बेखबर और खुदा की रहमतों से बाखबर, जुबान तालू के साथ, होंठ के साथ होंठ जुड़ जाए। तसव्वुर ये करे साईं मोहम्मद मुस्तफ़ा के रोज़ा अनवर पर जो अल्लाह का नूर और रहमतें बरस रही हैं, आपकी कब्र मुबारक के अंदर, आपके सीने के अंदर, आपके दिल कल्ब अतहर पर जो अल्लाह की रहमतों का नूर उतर रहा है। जिन जिन बुजुर्गों से मैं बैत हूँ वो नूर वहाँ से मेरे बुजुर्गों के सीनों पर गिर रहा है, और मेरे बुजुर्गों के सीने से वो नूर का कतरा मेरे दिल के ऊपर उतरता है। जब मेरे दिल पर वो रहमत और नूर का कतरा गिरता है तो मेरा दिल धड़क के कहता है, धड़कन के साथ कहना अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुंह बंद, आंखें बंद, सज्जी तरफ मुंह कर लें, सर ऐसे करें, सज्जी आंख और आंखें बंद, सारी तवज्जो दिल पर और दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ, और अपनी दिल की कैफियत को महसूस करें खामोशी से कि आपका दिल धक धक नहीं कर रहा, रब रब कर रहा। अल्लाह, इसको कहते हैं मुराकबा, खामोशी से।